مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا جائے گا، کیا جنات انسانی عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر جنات انسانی عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کی مکمل معلومات آپ کے سامنے عرض کر دی جائے گی۔ جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے میں جا رہا تھا، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ ایک آتش پرست نے سن کر کہا کہ میں نے یہ کلمات آسمان سے سنے تھے، اس وقت سے آج سن رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہوں کے پاس جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ میں کسریٰ کے پاس گیا، جب وہاں سے واپس گھر آیا تو میری بیوی کو میرے آنے کی کوئی خوشی نہ ہوئی جیسا کہ شوہر کے آنے سے ہوا کرتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تو میرے پاس سے گیا کب تھا؟ روز یہیں رہتا ہے؟ جب ہمارے درمیان یہ بات ہو رہی تھی اس وقت ایک جن آیا اور اس نے کہا کہ یہ عورت ایک دن تیرے پاس رہے گی اور ایک دن میرے پاس رہے گی۔ ایک روز وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ان جنات میں سے ہوں جو آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے چڑھتے ہیں، اور آج میرا نمبر ہے، اگر تو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو پھر چل۔ میں نے کہا کہ چلوں گا۔ جب رات ہوئی تو وہ آیا اور مجھ کو اپنی پیٹھ پر لاد کر چل دیا، اور تجھ کو بہت سی خوفناک چیزیں نظر آئیں گی، مگر مجھ کو چھوڑنا مت ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ پس وہ آسمان پر چڑھے اور آسمان سے مل گئے۔ اس وقت کسی کہنے والے نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے سنتے ہی وہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جا گر پڑے، اور میں نے یہ کلمات یاد کر لیے۔ جب صبح ہوئی تو میں اپنے گھر آیا، اس کے بعد وہ جن آیا، میں نے بھی یہی کلمات پڑھے۔ ان کے پڑھتے ہی وہ کانپنے لگا اور گھر سے بھاگ گیا۔ بس جب وہ آتا تو میں ان کلمات کو پڑھ دیتا تھا، پھر اس کا آنا بند ہو گیا۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ شیاطین انسانی عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، اور جب یہ آدمی چلا جایا کرتا تھا تو وہ شیطان اس کی شکل میں آ کر اس کی بیوی کے پاس رہا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری بیوی نے آواز دی، میں گیا، اس نے ایک سانپ کی طرف اشارہ کیا، اور اس سانپ کو میں نے ایک مرتبہ جنگل میں بھی دیکھا تھا، اور یہ بعینی وہی تھا۔ میں نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ اگر آئندہ تجھ کو میں نے یہاں دیکھا تو تجھ کو مار ڈالوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ چلا گیا۔ میں نے ایک آدمی اس کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھنا یہ کہاں جائے گا۔ بس وہ سانپ مسجد میں گیا اور ممبر پر چڑھ کر اڑ گیا، پھر غائب ہو گیا۔ اس قسم کے اور بھی بہت سارے قصے ہیں کہ جن قصے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بچاؤ کا بھی طریقہ موجود ہے۔ حسن ابن حسن فرماتے ہیں کہ ربیع بنت معوذ بن عفراء کے پاس کوئی بات معلوم کرنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ میں نے ایک قصہ سنایا کہ میں اپنی قیام گاہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک میرے مکان کی چھت پھٹی اور اس میں سے ایک سیاہ رنگ کے گدے کی شکل کا جن نمودار ہوا۔ اس جیسا ڈراونا اور بدصورت میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ پس وہ برے ارادے سے میرے قریب آنے لگا۔ اسی دوران اس کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا پرچہ آیا، اس میں لکھا ہوا تھا نیکوں کی نیک بیٹی سے تعرض ہرگز مت کر۔ اس کو پڑھ کر وہ واپس چلا گیا۔ حسن ابن حسن فرماتے ہیں کہ وہ پرچہ ان کے پاس تھا، انہوں نے مجھ کو بھی دکھلایا۔ یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں کہ عمرہ بنت عبد الرحمن کے انتقال کے وقت بہت سے تابعین ان کے پاس موجود تھے۔ ان کو اچانک غشی طاری ہو گئی، ان کی چھت میں سرسراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ پس اچانک ایک سیاہ فام اژدہا کھجور کے تنے کی طرح موٹا اس میں سے گرا اور ان کی طرف چلنے لگا۔ اسی وقت ایک سفید کاغذ گرا جس میں لکھا تھا کہ عاقب کی طرف سے ہے،
تجھ کو نیک لوگوں کی بیٹی کے بارے میں کوئی حق نہیں ہے۔ جب اس نے وہ پڑھا تو پھر وہ فوراً واپس چلا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عوف بن افراح کی بیٹی اپنے بستر پر لیٹی ہوتی تھی، بس اس کو محسوس ہوا کہ کوئی سیاہ فام آدمی اس کے سینے پر گرا ہے اور اپنا ہاتھ اس کے عالق پر رکھ دیا ہے۔ اسی وقت ایک پیلا پرچہ اوپر سے گرا، اس کو اس نے لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا نیک بندے کی لڑکی سے الگ رہو، تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر وہ بھاگ گیا اور پھر چلتے وقت میرے گھٹنا پر اپنا ہاتھ مارا اور میرے گھٹنا سوج گیا اور بکری کے سر کی طرح پھول کر موٹا ہو گیا۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس قصے کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا اے بیٹی، جب تو ڈرا کرے تو اپنے کپڑے درست کر لیا کر، انشاءاللہ تجھ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی وجہ سے اس کی حفاظت کر دی کیونکہ وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نیک ماں باپ کی وجہ سے اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اولاد کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، جیسا کہ سورۃ کاف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک بستی میں جا کر ایک گرتی ہوئی دیوار کو گرا کر دوبارہ درست کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ابوہما صالحا، کہ ان بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، تو 2 پیغمبروں سے ان کی دیوار کو اللہ پاک نے درست کروایا۔ اور یہاں بھی شیطان برے ارادے سے آیا، لیکن چونکہ ان کے والد صاحب بڑے نیک تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے شیطان کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس بچی کے ساتھ چھیڑخانی کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی محنت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يتساءل بكل أيام الصعب